الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ انسانی زندگی میں نکاح کا ایک اہم کردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نماز کے مسائل بیان فرمائے، روزے کے احکام کی تشریح کی، وہاں نکاح کے مسائل بھی بیان فرما دیے ہیں، تاکہ کسی معاملے میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے یہاں سے رہنمائی نہیں مل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے لیے جو لوازمات جن کا خیال رکھا جائے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نکاح سے قبل دونوں خاندان ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور نکاح کرنے والا اپنی ہونے والی زوجہ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر لے۔ کچھ صفات ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گنوایا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے وہ کون سی صفات بیان فرمائی ہیں جو کسی انسان کے لیے اچھی بیوی میں ہونی چاہیے۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللہ خیر له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر الیها سرته وان اقسم علیها ابرته وان غاب عنها نصحته فی نفسها وماله۔ رواه ابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرما رہے تھے، کسی مومن کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد جو سب سے بہتر بھلائی ہے وہ نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی کی صفات کیا ہیں؟ اذا امرها اطاعته، جب خامند اسے کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب خامند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو۔ وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر اس کے بارے میں کوئی قسم کھا لے تو وہ اس قسم کو پورا کر دے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اگر وہ اس سے غائب ہو جائے، کہیں چلا جائے، اس کی غیر حاضری میں وہ اس کی خیر خواہی کرے، اپنی ذات کے بارے میں اور اس کے مال کے بارے میں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک خاتون کی 4 صفات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جسے اللہ کا خوف اور تقوی حاصل ہو جائے، اللہ کی توحید کو مانے، وہ کامیاب انسان ہے۔ اس کامیابی کے بعد اگر کسی کو نیک خاتون مل جائے، نیک بیوی مل جائے تو یہ اس کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ صالحہ بیوی کی صفات میں سے 4 صفتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ پہلی صفت یہ بیان کی کہ جب اس کا خامند اسے کوئی کام کہے تو وہ اس کی بات مانے۔ کھانے کا وقت ہو تو وہ کھانا پیش کرے، گھریلو کام کاج کے لیے اسے کچھ کہے تو اس کا وہ انکار نہ کرے بلکہ کام کرے، کسی بھی معاملے میں اسے کچھ کہے تو اس کی بات مانے۔ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون سے کہا کہ تیرا خامند تیرے لیے جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے۔ وہ کس طرح؟ کہ اگر تو اپنے خامند کی اطاعت کرے گی تو جنت میں جائے گی، اگر نافرمانی کرے گی تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت دن اور رات میں 5 نمازیں باقاعدگی سے ادا کرتی ہے، اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یعنی اللہ کی عبادت کے بعد خامند کی اطاعت اس پہ فرض ہے۔ وہ خاتون کہ جب اس کا خامند اسے کوئی کام کہے تو وہ اس کی اطاعت کرے، انتہائی نیک بخت خاتون ہے۔ اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ جب اس کا خامند اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو، یعنی اپنی وضاحت، اپنا لباس اس نے ٹھیک رکھا ہو، اپنے گھر کو سلیقے سے چلا رہی ہو، خامند کی نظر اپنی بیوی پہ پڑے، وہ کام کاج میں ہو، گھر میں بیٹھی ہو،
تو اسے دلی سکون محسوس ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کو دیکھتے ہی اس کی بری عادات کی بنا پر گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی بجائے گندا رکھنے کی بنا پر، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھنے کی بجائے میلا کچیلا لباس پہن کے بیٹھی ہو تو خاوند کو دیکھ کر دکھ ہوگا۔ تو وہ خاتون جو اپنے خاوند کے لیے بنا سنگار کرتی ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھتی ہے، تو اس کا خاوند جب اسے دیکھتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ عورت کی عمدہ خوبیوں میں سے خوبی آپ نے یہ بیان فرمائی کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو اسے خوشی محسوس ہو۔ تیسری اس کی خوبی یہ بیان کی کہ اگر کسی جگہ پر اس کی بیوی کے متعلق بات ہو رہی ہو تو وہ قسم کھا لے اور اس قسم کو پورا کرنے میں اس کی بیوی اس کا تعاون کرے، اس کا ساتھ دے، یعنی وہ قسم کھا کر جھوٹا نہ پڑے، اس کی بیوی اس کی قسم کو پورا کرنے کی کوشش کرے، یعنی اس کے متعلق قسم نہ بھی کھائے، ویسے اس کے متعلق کوئی بات کرے تو وہ اس کے قول قرار کے مطابق پورا اترنے کی کوشش کرے۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے کہ جب کبھی اس کا خاوند گھر سے باہر ہو تو وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ گھر اور گھر کا سامان یہ خاوند کا ہے، عزت اس عورت کی اپنی ہے۔ خاوند کی غیر حاضری میں وہ وطن میں ہو یا وطن سے باہر ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرے، غیر مردوں کے ساتھ تعلقات استوار نہ کرے اور گھر کے مال کو، پیسے کو برباد نہ کرے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، پیچھے سے عورتیں بے باک ہو کر بہت سی غلطیاں کر جاتی ہیں، یا خرچ کرنے میں وہ بیچارہ محنت کے ساتھ کما کر بھیجتا ہے تو یہ اس کے مال کی حفاظت کرنے کی بجائے اس کو خرچ کرتی رہتی ہے، تو وہ اچھی خاتون نہیں ہے۔ عمدہ خاتون وہ ہے کہ جب اس کے پاس مال آئے یا اس کے پاس گھر میں مال موجود ہے تو اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ ایسی خاتون جو اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی اطاعت شعار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے۔ نکاح میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ صفات کیسے معلوم ہوں گی؟ یقیناً اولاد اپنے والدین کی پیروی کرتی ہے، ان کی نقالی کرتی ہے۔ اگر اس خاتون کا باپ یا اس کی ماں فرما بردار قسم کے لوگ ہیں، کفایت شعار ہیں، عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو یقیناً وہ لڑکی بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھے گی۔ اگر کوئی آزاد منش لوگ ہوں، کھانے پینے اور پہننے کی فکر ہو، انجام سے بے خبر ہو جائیں، جب حالات ہوں گے تو دیکھا جائے گا وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کفایت شعاری، سلیقہ مندی، خاوند کی اطاعت، فرما برداری اور اپنی عزت کی حفاظت، یہ وہ اصول ہیں جن کے نتیجے میں انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوگا، جو کسی خاتون میں پائی جانی چاہیے جس سے کسی نے نکاح کرنا ہے۔ ان صفات کو دیکھے، اگر وہ پائی جائیں تو اس سے نکاح کر لے، اس میں برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ نکاح سے پہلے منگنی کی جاتی ہے، جسے عربی میں بنا کہتے ہیں۔ بنا اصل میں بنیاد کو کہا جاتا ہے۔ نکاح کی بنیاد منگنی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں نسبت کرنا کہتے ہیں، یعنی فلاں بچی کی نسبت فلاں بچے کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منگنی کی، اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی اور 2 سال بعد 9 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ منگنی کو زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات غلط فہمیاں پڑتی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر پریشانیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ پرانے دور میں بزرگ بچپن میں ہی بچوں کی منگنی کر دیتے تھے۔ جب بڑے ہو کر وہ ایک دوسرے کے مزاج شناس ہوتے تو پھر مخالفت کی بنا پر بعض اوقات وہ منگنیاں ٹوٹ جاتی
لہذا بہت لمبی منگنی کرنے سے گریز کیا جائے، البتہ نسبت کرنا، منگنی کرنا شرعاً جائز ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے ہاں منگنی کے معاملات میں بہت سی ایسی رسمیں آ گئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے قبل کہ میں رسموں کا ذکر کروں، منگنی کی اہمیت کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال خطبت امرأۃ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نسبت کر لی، منگنی کر لی، عربی میں سے خطبہ بھی کہتے ہیں۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل نظرت الیہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس عورت کو دیکھ لیا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا فانظر الیہا، اس کو ایک نظر دیکھ لو، یہ زیادہ لائق ہے کہ تمہارے درمیان الفت اور محبت بڑھ جائے گی۔ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس بچی کے ساتھ جس بچے کی نسبت ہو رہی ہے وہ اس کو ایک نظر دیکھ لے تاکہ بعد میں کسی قسم کی قباحت پیدا نہ ہو۔ اس دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو برابر بٹھا دیا جائے یا آمنے سامنے بٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ گزرتے ہی اس کو دیکھ لیا جائے، یہ اس حد تک تو جائز ہے۔ لیکن منگنی سے پہلے یا منگنی کے وقت یا منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کا آپس میں اختلاط، میل جول، یہ پریشانیوں کا باعث بنتا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ ہمارے ہاں منگنی کی رسم بڑے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ ایک عرصہ تک ہمارے آباء و اجداد رہتے رہے۔ متحدہ ہندوستان میں ایک ہی محلے میں ہندو اور سکھ اور مسلمان آباد تھے۔ وہ رسمیں جو ہندو کرتے تھے ویسے ہی رسمیں ہمارے مسلمانوں نے کرنی شروع کر دی۔ جو کچھ منگنی کے موقع پر وہ کام کرتے تھے وہی کام ہمارے مسلمانوں نے کرنے شروع کر دیے۔ اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں منگنی کے لیے لڑکی والے لڑکے والے ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، وہیں پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، لڑکے لڑکی کو آمنے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ لڑکے والے، بزرگ، خواتین، مرد لڑکی والوں کے گھر جائیں، وہاں جا کر بچی کو دیکھ کر اگر پسند آ جائے تو ہاں کر دیں، اور ایسے ہی لڑکی والے اپنی خواتین کے ساتھ ہی مردوں کے ساتھ لڑکے والوں کے گھر جائیں، ان کے گھر کو دیکھیں، ماحول کو دیکھیں، اگر پسند آ جائے تو ہاں کر دیں۔ لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر رسم و رواج کی بنا پر ہم اس حد تک دین سے دور جا چکے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ ہر معاملے میں ہماری قوم روایات اور رسومات کی دلدادہ ہو چکی ہے۔ منگنی کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کی باتیں ہوں یا دیگر معاشرتی رسم و رواج ہوں، ان میں زیادہ تر رسمیں ادا کی جاتی ہیں، شریعت کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ منگنی کرنے والے ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن ان کو اتنا فری ہینڈ دینا کہ اکٹھے شاپنگ کے لیے چلے جائیں، اکٹھے بازار چلے جائیں، پارکوں میں چلے جائیں، اس سے بے حیائی اور انارکی پیدا ہوتی ہے۔ شریعت نے تمام برائیوں اور بے حیائیوں کے گرد بند باندھ رکھے ہیں۔ شریعت یہ اجازت نہیں دیتی کہ کھلے عام اس قسم کے پروگرام کیے جائیں۔ جو تھوڑی بہت کسر تھی وہ ویڈیو نے نکال دی ہے، فلمیں بنتی ہیں، بعین ہی وہی روپ دھارے جاتے ہیں جو فلم میں فرمائے جاتے ہیں۔ یہ دین سے دوری کی بات ہے۔ شرفاء آج بھی اس سے بہت پیچھے ہیں اور بہت دور ہیں۔ دیندار طبقہ اور دینی ذہن رکھنے والے لوگ ان رسومات سے بہت دور رہتے ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ شریعت کے قوانین کی پابندی کرے اور احکامات الہی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی خواہش کی پیروی نہ کی جائے۔ منگنی جو کہ ایک شرعی چیز ہے، جسے ہم نسبت کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم رسومات کا شکار ہو گئے، اور ویڈیو بنتی ہے، فلمیں تیار ہوتی ہیں۔ جتنا پیسہ اور وقت
آج کل ہمارے معاشرے میں ویڈیو اور فلموں پہ ضائع ہوتا ہے، شاید ہی کسی کام پر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہو۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پورے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، حتیٰ کہ اب اسے لوگ معیوب بھی نہیں سمجھتے۔ ایک دور تھا کہ جب تک بچی نکاح کے بعد اپنے گھر میں نہیں آتی تھی، گھر والے بھی اس کو نہیں دیکھتے تھے۔ اب نکاح سے پہلے ہی، منگنی کے وقت ہی اسے بنا سنوار کر سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، فوٹو سیشن ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ شریعت کی مخالفت کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک نیک مقصد کے لیے جمع ہیں، دو خاندان ایک رشتہ زوجیت میں منسلک ہو رہے ہیں، اس نیک کام پر بھی شیطان کی چالوں سے نہ بچ سکیں۔ تصویر کشی، ویڈیو، فلمیں، یہ ساری چیزیں انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ شریعت ہمیں قناعت پسندی اور اسراف سے بچنے کی تعلیم دیتی ہے، مگر ان معاملات میں اسراف سے کام لیا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ کر دو تو پریشانی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور جب رسم و رواج کو ادا کرنا ہوتا ہے، یہ بے حیائی اور یہ برائی کے کاموں کی طرف رغبت ہوتی ہے، پھر قرض بھی لینا پڑے تو قرض لے کر ان کاموں کو ضرور کیا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کام جو شریعت نے ہمارے لیے جائز قرار دیے ہیں ان کو اختیار کیا جائے، اور وہ رسم و رواج جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں، جن پر عمل کر کے ہم گناہگار بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے اور اس کے رسول کے مجرم بھی بنتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، منگنی کے موقع پر پردے کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ تمام حدود و قیود کو پھلانگ کر جو کچھ بن پڑتا ہے کرتے ہیں اور خوش ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اس پر ندامت کا اظہار ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ذہن میں تصور رکھتے ہوئے ان کاموں سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں پھر یہ عرض کروں گا کہ منگنی ایک شرعی کام ہے، لیکن اس شرعی کام میں رسم و رواج کو داخل کر کے اپنے نفس کی خوشی کے لیے، اپنے معاشرے میں اپنا نام بلند کرنے کے لیے یا نمائش کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان سے گریز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام امور میں کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔